ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین ناحق دبا لے، دیکھ لو ادھر میری طرف، ایک بالشت یہ ہوتی ہے، ساتوں زمین توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال دی جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ، یہ باتیں ذہن میں بٹھاؤ تو کبھی ایف آئی آر کی نوبت نہیں آئے گی جی جی حق بات، کہ بھیا تجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے قبضے میں ہے تو بھیا تو لے، یہ مجھ سے لے لے، چونکہ میں دباؤں گا نہیں، دب جاؤں گا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، یہاں کا دبنا وہاں بچا لے گا، جی جی اور یہاں کا دبانا وہاں مصیبت میں ڈال دے گا۔ صحیح بات، لے لے تو، نمبر ہی نہیں آئے گا ایف آئی آر کا جھگڑوں کا، جو کہ جھگڑوں کی مین بنیاد ہے دیہات میں، ولیجز میں، قصبات میں یا شہروں میں بھی آ جاؤ تو سگا بھائی سگے بھائی کو ایک انچ جگہ دینے تیار نہیں حضرت، اتنی مادیت آ گئی ہے مسلمانوں میں۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث اور سناؤں، یہ واقعہ مکمل کروں گا۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور ہمارے دیگر علماء ذوی الاحترام، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے حالات بیان کرتے ہوئے دو شخصوں کے حالات حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے زمین خریدی۔ جی کیا خریدی ذرا بول دیں آپ لوگ بھی۔ زمین خریدی، جس نے زمین خریدی اس نے اس زمین میں کچھ کھودنا شروع کیا، کچھ کام کرنا رہا ہوگا اسے، یا فصل اگانا رہی ہوگی، تو اس زمین کو کھودتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے دیکھنے لگیں کہ اس کے اندر ایک مٹکا نکل آیا۔ مٹکا، مٹکا سمجھتے ہو بھائیو؟ مشکیزہ، مٹکا۔ اس نے جب اس مٹکے کو اوپن کیا، کھولا اس کا منہ، تو اس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ کیا بھرا ہوا تھا؟ ارے اللہ کرے تمہارے یہاں بھی نکل آیا یار، زور سے تو کہہ دو، آمین کہہ دو اس پہ۔ ہاں مولانا عرفان صاحب قبلہ، ہاں قاری عرفان صاحب، اس پہ زور سے آمین کہہ دو، اللہ کرے خوب نکلے، پھلو پھولو۔ مٹکا نکل آیا سونے کا، حالانکہ زمین خرید لی تھی۔ ارے زمین تو خرید لی تھی نا۔ امانت داری اور ایمانداری دیکھیے، جس سے زمین خریدی تھی اسی کے مکان کی طرف چل دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہاتھ میں سونے سے بھرا ہوا مشکیزہ اور وہ مٹکا لے کر کے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے تمہارا، اب یہ سفر ادھر کیوں ہے تمہارا؟ وہ کیوں جا رہا ادھر؟ اس کی وجہ آگے میں بتاتا ہوں، سیدھا سیدھا سنو میرے بھائیوں۔ اس کے مکان پہ جانے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یا وہ پہلے ہی سے باہر تھا، وہ باہر آیا۔ دعا سلام کے بعد، بھائی آپ نے پیمنٹ دے دی، میں نے زمین دے دی، اب کیسے آنا ہوا؟ جی بالکل، اب آپ یہ سوال نہ کرنا حضرت بے نامے کے لیے گیا تھا۔ پہلے بے نامے نہیں ہوتے تھے، بے نامے، ارے بول دو بے نامے نہیں ہوتے تھے، آپ کہو گے پھر بے نامے کب سے آئے؟ جب سے بے ایمانی آئی۔ بے ایمانی، صحیح بات، جی جی ہاں، تب سے ہی تو، ہاں بھئی اگر بے ایمانی نہ کریں تو لوگ بے نامے کے پیسے نہ بچا لیں گے، پھر آرام سے کتنا فائدہ ہوگا۔ جی مگر گھبراہٹ اتنی ہے کہ رجسٹری کرانا پڑتی ہے، اور کرانا بھی چاہیے، حالات ایسی ہیں بھائی، کرانا چاہیے۔ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا آپ کا آنا کیسے ہوا؟ یہ کہتا بھائی صاحب میں نے جتنے پیسے دیے اتنے پیسوں کی زمین لے لی، مجھے لالچ نہیں، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں دھوکہ میں رکھنا نہیں چاہتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یا آپ کے باپ دادا اس زمین میں کچھ دفنا کر کے بھول گئے تھے، خزانہ دبا کر کے بھول گئے تھے۔ اللہ نے امانت دار بنایا ہے، کم کھا کر کے صبر کر لوں گا مگر دھوکہ نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا کہنا چاہتے ہو بھائی آپ؟ کا کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے اس زمین میں جو میں نے آپ سے خریدی ہے۔ جی جی، ارے بول دو یار، ذرا زور سے بول دو، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے، ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ایسا ہو، رجسٹری بھی ہو جائے، پیمنٹ بھی ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ سونے کا چمچ نکلا ہے، مٹکا نہیں، ورنہ تو پھر بہت معاملہ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں مسائل ہو جائیں گے۔ ہاں
चम्मच का पता चल जाए तो कहेगा भाई साहब मैं भूल गया था बताना, यहाँ पे खजाना दबा हुआ था, कुछ भी कहेगा, बहरहाल उसमें रगड़ा होगा, उसमें झगड़ा अच्छी बात है ना हो। अब ताज्जुब की बात सुनो मेरे भाइयों, ये तो ईमानदार और अमानतदार था ही जिसने जमीन खरीदी थी, जो मशकीजा लेकर के सोने का भरा हुआ पहुंच गया उसके पास जिससे जमीन खरीदी थी। अब उसका रिप्लाई भी सुनो, उसका जवाब भी सुनो। जिसने अपनी जमीन बेच दी थी वो कहता मेरे भाई अल्लाह तुझे लेना करे, ये जमीन भी अब तेरी है, जमीन में जो खजाना निकला वो भी तेरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। अरे अंदाजा होता रहे ना कि आपके बात समझ आ रही है। माशाल्लाह अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ, मगर थोड़ा जरा बोलते रहोगे तो एहसास रहेगा। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों में इख्तिलाफ। ये कहता है मैं नहीं लूंगा, वो कहता है मैं नहीं लूंगा। जिसने जमीन बेची वो भी तैयार नहीं, और जिसने जमीन खरीदी वो भी तैयार नहीं। अब फैसला कराने के लिए एक आलिम के पास पहुंचे जी। जब मामलात उलझ जाते हैं तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है, बल्कि इल्म काम आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हकीकत बात है बिल्कुल। हाँ, दौलत बेशक उसके अपने फवाइद हैं, फवाइद का इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इल्म, दौलत से इल्म नहीं खरीदा जा सकता, मगर इल्म वो नेमत है अल्लाह पाक की कि जिसके सीने में इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह दौलत भी उसके कदमों में आ जाएगी बेशक। और दूसरा फर्क यह है कि दौलत फराइना की वीरास है और इल्म नबियों की वीरास है। सुभान अल्लाह, है नबियों की मीरास है। और एक फर्क ये भी है कि दौलत दुनिया में साथ छोड़ देती है, इल्म कब्र में भी साथ जाता है, मैदान हश्र में भी साथ रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दौलत उसने राह खुदा में खर्च की है तो बेशक उसका सवाब मिलेगा। जी जी। अरे तवज्जो है आप लोगों की, मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, अब एक आलिम दीन के पास पहुंचे, उनको जाकर के दोनों ने पूरी सिचुएशन बताई। साहब मैंने इनको जमीन दे दी थी, इन्होंने खरीद ली, अब इनको जमीन में सोना निकल आया तो ये मेरे पास खजाना लेकर के आए। हालांकि जब मैंने जमीन बेच दी तो अब मुझे क्या लेना देना, उसमें क्या निकला नहीं निकला, क्या निकला तो कितना निकला, कितना नहीं निकला, मुझे क्या लेना देना। वो कहता है हजरत पहले मेरी भी सुन लो, मैंने इनसे जमीन खरीदी है, उतने ही पैसे दिए, जितने की जमीन उतने ही पैसे, तो ये सोना मैं क्यों लूं। वो काजी साहब भी बहुत ही बढ़िया थे, वरना वो ये भी कह सकते थे कि झगड़ा कर रहे हो तो भाई ना तुम ले रहे ना तुम ले रहे, तो हमें ही दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म का फायदा यह होता है मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। जोर से बोलो यार जरा, बच्चों को। जिस गौसे आजम की 11वीं हम और आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, नियाज करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके इल्म की शान भी बताऊंगा कि वो किस तरह से ला यनहल मसाइल को सुलझा दिया करते थे चुटकियों में। जी जी बेशक। जो किसी से हल नहीं होता था हमारे गौसे पाक मुस्कुराते हुए हल कर दिया करते थे। बाज लोग ये समझते हैं ना कि उनके पास इल्म नहीं था, अरे इल्म नहीं था, बड़े बड़े उलमा की अक्लें और उनका इल्म जहां खामोश हो जाता था, गौसे आजम का इल्म वहां से शुरू हो। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये जो भाई गेट पर खड़ी ना, ये अगर यहाँ से हटकर अंदर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई जो गेट पर खड़ी, देखो हाँ, मजमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया, बहुत है, लेकिन आगे चल के जगह नहीं मिलेगी, फिर बाद में मत कहना
آپ دیکھنے رہو سب جتنا انتظام کیا تھا کمیٹی والوں نے سب فل ہو گیا، تو ادھر کچھ جگہ ہے تو یہاں آ کر کے بیٹھو، ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو آپ؟ مسکرا کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ صغیر صاحب یہ بات مکمل کروں گا ابھی، یہ بات مکمل کروں گا ابھی قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا، کس کو سونا دلوایا، ورنہ تمہیں نیند نہیں آئے گی کہ اس سونے کا ہوا کیا۔ صحیح بات، کیونکہ معاملہ سونے کا ہے نا، تو جب سو گے تو سونے ہی دکھائی دے گا، اللہ کرے حقیقت میں بھی دکھائی دے۔ اس سے پہلے ذرا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش ہوا، وعلیکم السلام، کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا، کیسے حل کیا اس کا حوالہ سنیے پہلے آپ۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا، اور بھی غوث پاک کی سوانح حیات جو لکھی گئیں کتابیں آپ کے حوالے سے لکھی گئیں، زیادہ تر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جی بے شک۔ واقعہ کیا ہے؟ مثلا بہجت الاسرار وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ کیا ہے؟ سنو توجہ سے بھئی ذرا، آپ کا بھی ٹیسٹ لے رہا ہوں، کیسے سنتے ہو، کتنا دماغ ہے آپ کے اندر؟ الحمدللہ ہے، مگر سننے میں کیسے ہو؟ ایک آدمی نے یہ قسم لے لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو کوئی دوسرا وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ دوبارہ سنو چونکہ بات تھوڑی سخت ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا اللہ پاک کی کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت میں مصروف ہوں تو روئے زمین پر کوئی انسان وہ عبادت نہیں کر رہا ہو، ایسی عبادت کروں گا۔ اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو بیوی پہ 3 طلاق۔ کتنی طلاق؟ 3 طلاق۔ اب 3 طلاق کی بات آ گئی تو ایک بات اور سن لو، سب کڑیاں ملا دوں گا، بے فکر رہو، بھولا کوئی بات نہیں ہو، انشاءاللہ سب مکمل کر دوں گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ طلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، جی 3 طلاق کی وجہ سے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ جی پہلے آؤ نا، جی گھر میں ان بن ہے اور کہیں سے کہیں تک کوئی معاملہ نہیں بن رہا تو پہلے آؤ مفتی صاحب کے پاس۔ اب آئے ہو 3 طلاق دے کے، اب کہہ رہے ہو حضرت کوئی راستہ نکالو، تو مفتی صاحب تو اب یہی کہیں گے بلڈوزر چلا کے آیا اب راستہ پوچھ رہا ہے۔ جی پہلے تو بتاتا ہی نہیں ہے، وہ تو مفتی صاحب بڑی مشکل سے، مفتی ایوب صاحب سے بلا بڑی مشکل سے پوچھتے ہیں کہ بھئی صحیح صحیح بتا کتنی دی تھی، تب جا کے بتاتا حضرت ویسے گنتی تو نہیں کری، جب تک سانس نہیں ٹوٹی میں تو دیتے ہی رہا۔ توبہ توبہ۔ سنو مسئلہ سنو، اور یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر یہ بھی خاص طور پہ اس حصے کو ذرا پبلک تک پہنچائیں جو بتا رہا ہوں میں، چونکہ ہمارے عوام میں بھی جہالت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاق نہ دو طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ 3 طلاق دینا ایک نشست میں حرام ہے۔ زور سے بولیے کیا ہے؟ سخت حرام ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اگر تمہارے وہاں میاں بیوی میں اختلاف ہو تو بیوی کی طرف سے ایک حکم بن جائے، فیصلہ کرنے والا، ایک شوہر کی طرف سے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں نمٹ رہا، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی نہیں ختم ہو رہا، اور من یہ بنا لیا کہ حضرت ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ ان دونوں میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو کے سوسائڈ کر سکتا ہے، اس لیے حضرت طلاق ہی سلیوشن ہے۔ اور طلاق ہے ہی ایسے مواقع کے لیے کہ جب کہیں سے کہیں تک بات نہ بن رہی ہو تو سوسائڈ کرنے سے یا ایک دوسرے کی جان لینے سے بہتر یہ ہے کہ بھیا دونوں کو آزاد کر دو، وہ دوسرا اپنا لائف پارٹنر چن لیں، بات ختم، جی بے شک۔ دوسری جگہ پہ نکاح کر دو ان کا۔ اسی لیے مس یوز مت کرو طلاق کا۔ اب کیا کرنا ہے پھر؟ تو فتاوی ہندیہ وغیرہ جو فتاوا کی امہات الکتب مانی جاتی ہیں، جی اس میں یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسی صورت میں سنو اس حصے کو ذرا خاص طور پہ، اور یہ لوگ بھی سب جتنے بھی ہیں یہاں پر اس حصے کو خاص طور پہ، پاکی کے زمانے میں جب عورت ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی پاکی کے زمانے میں جب عورت ہو تو بیوی کے قریب نہ جائے، اسی پاکی کے زمانے میں جس میں قربت نہیں ہوئی ہے، بیوی کے قریب نہیں گیا ہے، 1 طلاق دے، صرف کتنی طلاق؟ 1 طلاق۔ بول دو یار، 1 طلاق۔ only 1، صرف 1 طلاق۔ اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ جی کیا کہتے ہیں؟ طلاق احسن۔ 3 مہینہ 10 دن کا پیریڈ گزرنے دو، اس بیچ میں
دونوں میں سے دونوں کو لگ جائے کہ یار بعد میں بھی کیا پتا کہاں رشتہ ہو نہ ہو، جی اور ہو تو وہ اس سے اچھا ہو کہ برا ہو، لڑکی کو یہ لگے لڑکے کو یہ لگے کیا پتا وہ بعد میں جو ملے، جی بعد میں جو ملے اس کا بھی کیا پتا ہے نا، اس کا بھی کیا پتا۔ 3 مہینے 10 دن کے پیریڈ میں دونوں کو لگا کے چلو رجت کر لیتے ہیں، دونوں نے بات چیت کر لی، کتنا بڑا فائدہ ہوگا، نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی نکاح کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت طلاق کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ ایک تو یہ ہوا ایک طلاق کا فائدہ کہ رجعت کر لی، جی جی بات بن گئی۔ دوسرا کہ حضرت ہم کو تو نکالنا ہی ہے تو مت کرو بات چیت 3 مہینے 10 دن۔ لڑکی نے بھی من بنا لیا کہ حضرت اس کے ساتھ نہیں رہنا مجھے۔ 3 مہینے 10 دن گزر گئے، لو بیوی نکل گئی نکاح سے، جی جی بیوی نکاح سے نکل گئی، 3 طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت پھر فائدہ کیا ہے اس میں اور اس میں؟ 3 میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ 3 میں وہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے جو بیچ میں کی تم نے طلاق کے درمیان میں، جی جی سبحان، عدت گزرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے تھے، جب تک وہ دقت نہیں آتی جو آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، جی ارے سمجھ رہے ہو نا میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں؟ جی وہ پریشانی نہیں آتی، وہ ایک طریقے کی سزا ہے مرد کو کہ تم نے یہ حرام کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا جب تم نے اسے چھوڑ دیا تو دوبارہ لا کیوں رہے اس کو نکاح میں؟ ایک طلاق دی، بعد میں سال 2 سال 3 سال 4 سال میں 6-7 مہینے میں جب بھی لگا کہ بھئی بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کہ چلو وہیں پہ کر لو، تو پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ بیوی نکاح اس سے کرو، 2 گواہ ہوں، ایک وکیل ہو، وکیل نہ ہو لڑکی سامنے بیٹھی ہو تو گواہ ہیں اور قاضی صاحب ہیں، لو صاحب مہر، ہو گیا نکاح۔ کوئی پریشانی پڑی؟ زور سے بولو، کوئی پریشانی پڑی؟ کتنا فائدہ ہوا اور گناہ بھی نہیں پڑا۔ 3 طلاق دینے کا گناہ بھی ہے، زور سے بولو یار، 3 طلاق دینے کا، چونکہ وہ حرام کا ارتکاب ہے۔ اب یہاں پر تم نے جائز طریقے سے، مگر وہ بہت مجبوری میں ہے، اب غزل المباحات ہے طلاق۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ میں نے بتا دیا، طلاق حسن بھی ہوتی ہے مگر صرف تم آج احسن سنو، چونکہ طلب الکل فوت الکل بھی نہ ہو جائے، ایک ہی سنو، اسی کو دماغ میں بٹھا لو۔ کبھی ایسی سچویشن اپنی رشتہ داری میں آس پاس میں پیش آئے تو صرف یہی طریقہ اپناؤ جو میں نے بتایا، ایک طلاق پاکی کے زمانے میں عدت گزرنے دو بیوی نکاح کے بعد میں اگر ہوگا تو وہ پریشانی نہیں آئے گی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ سمجھو میری بات، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، تو سمجھ میں بات آ گئی نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ طلاق دینے سے پہلے آتے، 3 طلاق دینے سے پہلے تب نہ بتاتے مفتی صاحب، آئے ہیں طلاق دے کے 3، اب کہہ رہے ہیں حضرت اب کیا کریں، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو معاملہ بگڑ گیا۔ توجہ فرمائیے ذرا، اس شخص نے یہ قسم لے لی بھئی، حافظ صغیر صاحب، وہ کہنے لگا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا ہو وہ عبادت، تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اب وہ بعد میں اسے یہ لگا یار ایسی کون سی عبادت ہے کہ میں کروں تو دنیا میں کوئی دوسرا کر نہیں رہا ہو۔ میں اگر قرآن پڑھوں رات میں 3 بجے تو نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہیں 3 بجے قرآن، جی صحیح بات، میں اگر آزان دوں تو نہ جانے دنیا میں کتنے آزان دے رہے ہیں، بے شک، صدقہ خیرات کروں تو نہ جانے کتنے کر رہے ہیں، جی ایسی کون سی عبادت ہے؟ بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس گیا، ان مفتیان کرام نے کہا تمہاری بیوی طلاق سے نہیں بچ پائے گی، تم نے ایسی قسم لے لی، مگر بڑوں سے پوچھو، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہو جاتا ہے کسی مسئلے کا حل کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، جی جی، جیسے جب یہ نوٹ شروع ہوئے تو بڑے بڑے مفتیان کرام عرب و عجم کے ان کو اس کا حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس کا حل اگر سمجھ میں آیا تو بریلی کے امام احمد رضا کو سمجھ میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، جی جی، بڑے بڑے مسائل ایسے ہوتے تھے کہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے، ریاضی کا معاملہ تھا، حالانکہ
سر ضیاء الدین تھے، علی گڑھ سے جرمنی جا رہے تھے اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے. کسی نے کہہ دیا میاں جرمنی جا کے کیا کرو گے؟ علی گڑھ سے زیادہ دور نہیں ہے، وایا بدایوں بریلی نکل آؤ اور مولانا احمد رضا خان صاحب سے جا کر کے بات کرو. اس نے اپنی زبان میں بات کی جی. اور جب وہ بندہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس پہنچا تو میرے اعلیٰ حضرت مسکراتے جاتے تھے، اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، جشن غوث الورا کانفرنس. غوث اعظم کے علم کا فیضان ہے. سبحان اللہ. امام احمد رضا خان ہیں غوث اعظم کے علم کا فیضان. جی 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 سبحان اللہ. اب غوث اعظم کے علم کی شان سنو میرے بھائیو. مفتیان کرام نے کہا کہ تیری بیوی طلاق سے نہیں بچتی نظر آتی ہمیں، باقی تو اور مفتیوں سے پوچھ. کسی نے کہا تو کسی سے نہیں پوچھ، سیدھا جانا ہے تو پہنچ جا بغداد شریف. جی جی سبحان اللہ. یا سوال نامہ بھیج دے. بہرحال جو بھی صورت رہی، خود گیا یا سوال گیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا اس کی بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی. اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ایسے سنو نا، زور سے بولو ذرا، زور سے. سبحان اللہ. اس کی بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی. سب لوگ کہنے لگے حضرت ایسی کون سی عبادت ہے؟ تہجد اگر پڑھواؤ تو دنیا میں نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھواؤ دنیا میں نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہیں، کسی وقت بھی پڑھواؤ. ایسی کون سی عبادت ہے کہ آپ کریں تو وہ کوئی دوسرا نہ کرے؟ غوث پاک نے کہا ایک عبادت ہے ایسی کہ جب وہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا. اس کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو کہتے ہیں کہ ان کے پیرانے پیر غوث اعظم صرف کرامتیں دکھاتے تھے، علم نہیں تھا، میں ان جاہلوں کو بتاتا ہوں کہ میرے غوث پاک کرامت بھی دکھاتے تھے، اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علم کے سمندر بھی بہاتے تھے. جی کیا بات ہے. بہت اچھا بہت اچھا. بڑا گفتگو طویل ہو جائے گی، ٹاپک ایسا ہے میں اور بھی مثالوں سے بتاتا. کیسے حل کیا سنو، کلیجے پہ برف پڑے گی سنو. جی غوث پاک نے کہا اس بندے کو بولو کہ وہ سیدھا مکہ شریف جائے. کیا بات ہے. کہاں جائے؟ مکہ شریف. ارے بول دو اللہ ہمیں بھی بلائے، آمین آمین. مدینہ بھی بلائے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرح سے حل کیا آپ نے؟ کہا اس کو بولو وہ مکہ شریف جائے اور خانہ کعبہ کا جب طواف کرے تو باقی طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے اور اس کو اکیلے طواف کرایا جائے، تو اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا میں نے ایسی عبادت کی اللہ کی کہ جب میں کر رہا تھا تو کوئی انسان نہیں کر. اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت غوث الورا، جشن غوث الورا کانفرنس، مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر. بہت اچھا. واہ کیا مرتبہ. سبحان اللہ. میں آپ کے لیے نیا نہیں اور آپ میرے لیے نئے نہیں، تو پھر یہ خاموشی کیسی؟ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ. تو ذرا لب کھولو اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرو، زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر والو آپ بھی بولو سبحان اللہ. پورا مجمع بولے زور سے سبحان اللہ. اور پڑھو میرے ساتھ جھوم کے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی
جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بے شک بے شک۔ کیا شان ہے پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر کی، کس طرح سے آپ نے مسکراتے ہوئے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ جی جی بے شک، حق بات، زور سے بولو ذرا، یہ مسئلہ حل فرما دیں۔ کس طرح سے پیار سے آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، پہنچا خانہ کعبہ۔ اے لوگو اللہ کرے ہم بھی پہنچیں، آپ بھی پہنچیں وہ خانہ کعبہ۔ زندگی بھر انسان تمنا کرتا ہے یا اللہ ہم منہ کرتے کعبہ شریف کی طرف نیت کرتے، یا اللہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، آج وہی کعبہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ بندے کی کیفیت بن جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل روا جاری ہو جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، آپ دیدہ ہو جاتا ہے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ ارے یہ سمجھو کہ وہیں پہنچ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تصور میں تو پہنچ گئے نا، تو ذرا میرے ساتھ سارے لوگ پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، آنکھوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھو بھئی ایک مرتبہ ذرا، اللہ اکبر۔ ہاں میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ بیدار ہیں کہ نہیں، ماشاءاللہ بیدار ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر سن لو بس۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر۔ سارے لوگ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے کہا خانہ کعبہ کا طواف جب کرو تو باقی طواف کرنے والوں کو الگ کر دینا، کوئی وہاں پر نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہاری قسم پوری نہیں ہوگی۔ اب اس نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا، لو صاحب اس کی قسم بھی رہ گئی، اور جب قسم رہ گئی تو پھر بیوی بھی رہ گئی۔ الحمدللہ بیوی کو طلاق نہ ہوئی، بچ گیا۔ کیسے حل کرتے ہیں علماء، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے آپ کی توجہ خاص طور پہ اس جانب مبذول کرائی کہ بچوں کو پڑھاؤ۔ جہاں دولت کام نہیں آتی وہاں پہ علم کام آتا ہے، جہاں سیاست کام نہیں آتی وہاں پہ نالج کام آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ اللہ مسلمانوں پہ نہ دولت کم ہے نہ سیاست کے معاملے میں بھی چلو جیسے ہیں مگر کہاں کھڑے ہیں بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ جی صحیح بات، کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے، غور سے بولو، کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے قسم کھا لی تھی ایک دفعہ اسی طرح کی کہ میں اب میری بیوی پہ 3 طلاق ہو جائے اگر سورج ڈوبنے سے پہلے سلطنت سے باہر نہ نکلوں اپنی تو۔ اب سلطنت اتنی بڑی تھی کو فلائٹ تھوڑی چلتی تھی اس زمانے میں، ٹرین بھی نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی یار، اس زمانے میں کہاں تھی سائیکل حضرت؟ تو سنو میرے بھائیوں، میری طرف توجہ کرو۔ اسے بڑی حیرت کہ کیا کروں میں، کیسے نپٹے گا، آنے دو، کیسے نپٹے گا میٹر؟ سورج قریب ہے ڈوبنے کے، قریب ہے ڈوب جائے گا سورج، سلطنت سے باہر نہیں نکل پاؤں گا اپنی۔ قاضی ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد، ان کے پاس معاملہ پہنچا، انہوں نے کہا خلیفہ تمہاری بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی۔ کہا حضور کیسے نکلوں گا سورج ڈوبنے سے پہلے؟ کہا ہم ہیں نا کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑے گی طلاق،
کہا حضرت کیسے نہیں پڑے گی؟ سورج ڈوبنے کو ہے اور میں نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا، اب کیسے نکلوں؟ آپ بولے جب مسجد میں چلا جا، اس لیے کہ مسجد میں نہ تیری سلطنت ہے نہ تیرے باپ کی سلطنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو یا زور سے۔ یہاں بات یہاں پر نکلی تھی، دونوں کہہ رہے تھے یہ سونا میں بھی نہیں لوں گا۔ بھول گئے آپ لوگ اتنی جلدی؟ یاد ہے یاد ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ توجہ ہٹی اور درگھٹنا، اس لیے بی الرٹ، ایک دم چاق و چوبند رہو۔ اسی درمیان ماشاءاللہ ہمارے عزیز احباب میں سے ہیں محترم ندیم فیضی صاحب، شمیم فیضی صاحب، ہاں چلو ہاں ماشاءاللہ ہیں دونوں فیضی ہیں، ہاں ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے بعد آپ سنیں گے اور پھر ان کے بعد خطیب ذی وقار حضرت مفتی شہر یار صاحب کو بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی تو میں ہوں نا، ادھر آپ ہیں، آپ تو رہیں گے مگر ہم تو ابھی ہیں نا، اس لیے توجہ کیجئے۔ میں نے کیا بتایا تمہیں؟ جس نے زمین خریدی اس نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے، جی جی جی، اور جس نے زمین بیچی اس نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے۔ قاضی صاحب کے پاس پہنچے، قاضی صاحب نے کہا جب دونوں کو نہیں چاہیے تو وہ اپنے طور پہ سوچتے رہے، ان کے ذہن میں ایک حل آیا، ارے سلیوشن یار، اس کا سلیوشن کیا نکالا انہوں نے؟ پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس آل اولاد ہے کہ نہیں، بچے ہے کہ نہیں؟ ایک نے کہا بیٹا، دوسرے بولے بیٹی۔ حضرت قاضی صاحب نے کہا جو فیصلہ کر رہے تھے اب جو میں ڈیسیزن دوں اس کو مان لینا، ویٹو مت کرنا، صحیح بات، جو کہہ رہے ہیں مان لینا۔ کہا میری بات سنو، اپنے لڑکے کا نکاح ان کی لڑکی سے کرو، سبحان اللہ، اپنے لڑکے کا نکاح ان کی لڑکی سے کرو، آپس میں سمدھی بن جاؤ، اور یہ جو سونا ہے یہ اسی میں ایڈجسٹ کرو۔ سبحان اللہ، بولو یار زور سے بولو ذرا، سبحان اللہ، کتنا اچھا حل نکالا۔ میں بتا یہ رہا تھا کتنے امانتدار ایماندار لوگ ہوتے تھے۔ بھائیو تم بھی ایسے بنو، غوث پاک کے ابا جان سے سیکھو، ان کے والد ماجد سے سیکھو، غوث پاک سے سیکھو، ولیوں سے سیکھو، یہ اللہ کا کتنا خوف رکھتے ہیں۔ بتاؤ ایک سیب ہی تو کھا لیا تھا، انہوں نے باغ میں روکا، سینچائی کروائی۔ روکنا باغ میں بہانا تھا، اصل میں دیکھنا یہ تھا کہ اس لڑکے کے شب و روز کیسے ہیں، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتا ہے، صبح کیسے گزرتی ہے۔ اب وہ دیکھتے تھے بزرگ، چونکہ وہ بھی تہجد گزارتے تھے، رات میں جب وہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے اٹھتے تو وہ دیکھتے کہ یہ نوجوان کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا تو کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوابین و اشراق چاش بھی پڑھتا، قرآن کی تلاوت بڑے پیارے انداز میں کرتا۔ وہ روکنا بہانا تھا، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کی ایک بیٹی جوان تھی، بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ بیٹی کا نام تھا فاطمہ ام الخیر۔ فاطمہ کہنے لگے بیٹے، ایک دن کہنے لگے بیٹے ایک بات اور مان لے، بس میں تجھے آزاد کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، تیری غلطی معاف کر دوں گا۔ کہا حضرت وہ بھی بتا دو، مان لوں گا، بس قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا۔ اب اس پہ بھی ذرا میں کچھ باتیں کہوں گا، اب جو حصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا بیٹے تم پہ زمین کتنی ہے، کتنا بڑا کاروبار ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، یہ کچھ نہیں پوچھا انہوں نے، بس دیکھا کہ لڑکا کیسا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بس یہی کافی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا آج؟ لڑکیوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں، زمین نہیں مل رہی ہے، یہی معاملہ کہ 1 لاکھ روپے کی سیلری ہو تب کروں گا شادی۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے کی سیلری والا چلو ٹھیک ٹھاک ہے، تب تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ لو کسی بری عادت کا شکار تو نہیں ہے۔ اس پہ توجہ بالکل نہیں ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، دنیا داری پہ توجہ ہے، اس لیے نکاح کے رزلٹ بھی اچھے نہیں آ رہے۔ جب نکاح کرتے وقت ہی دل میں لالچ ہے، مادیت ہے، دنیا ہے، تو رزلٹ کیسے اچھا آئے گا؟ اور اس معاملے میں میں لڑکی والوں سے بھی کہوں گا کہ تمہیں لڑکا اچھا ملے، دیندار ملے، پرہیزگار ملے،
کھاتا کماتا ہو ٹھیک ہے، صحت تندرستی ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک ہے، تمہارے برابری کا بھی ہو میں مانتا ہوں، لیکن بھیا زیادہ برابری کے چکر میں ایسا نہ ہو کہیں عمریں ڈھل جائیں اور بچے اور بچیاں ہاتھوں سے نکل جائیں۔ حافظ صغیر صاحب، ہاں بھئی آج جو مسلمانوں میں برائیاں پھیلی ہیں اس کی وجہ ہے شادیوں میں تاخیر اور نکاح کا مہنگا ہونا۔ دن بدن مہنگے کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ نکاح، اتنے مہنگے کر دیے کہ جس پہ 4 5 6 بیٹیاں ہیں اسے بیچارے کو رات میں فکر میں نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے، حق بات ہے۔ غوث پاک کا دامن پکڑو صحیح طریقے سے، پھر کہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جی جی، وہ غریب پرور تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ بلکہ مجھے ایک صاحب نے یہ بات بتائی، وہ غوث پاک کی اولاد سے ہی ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بغداد میں جب یہ بمباری ہو رہی تھی بہت زیادہ صدام حسین کے زمانے میں، بلکہ آج بھی ادھر، اب تو خیر پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں، معاشی حالات کافی حد تک، لیکن بغداد شریف میں یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی کافی غربت ہے۔ وہ جملہ سنو جو بتانا چاہ رہا تھا میں، اس دور میں بھی اور آج بھی کہیں پر کسی کو کھانا ملے نہ ملے، ہر بھوکے کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ غوث پاک کے لنگر خانے میں ضرور کھانا مل جائے گا۔ جی جی جی، تو وہ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، جب دنیا میں تھے تب رکھا، اب بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک۔ ارے ان کے نام پہ مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ زور سے بولو۔ یہ کلیر شریف آپ لوگ گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ وہاں جا کر کے جتنے لوگ جاتے ہیں دیگیں چڑھواتے ہیں ماشاءاللہ، پتیلے بنواتے ہیں نا، تو آس پاس کے جو ولیجز کے دیہات کے جو بیچارے وہ غریب کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ جاتے ہیں کھانا لینے۔ ہم لوگ گئے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تو میں نے خاص طور پہ پوچھا بھئی جو دیگ بنانے والے تھے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضرت یہ سب آس پاس کے گاؤں کے ہیں، غریب کمزور لوگ ہیں، اور انہیں بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ملے نہ ملے مگر صابر خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ سوچنے لگا یا اللہ، صابر دنیا میں رہے تب بھی خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا، پہلے بعد میں خود کھایا، پہلے دوسروں کو کھلایا، اور اب دنیا سے چلے گئے۔ یا اللہ، جب کلیر کے صابر کا یہ عالم ہے تو کربلا کے صابر کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ صحیح بات ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے بھیا نکاح کو آسان کرو، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنو، دوسروں کے لیے رحمت بنو۔ آواز آئے، دوسروں کے لیے رحمت بنو۔ اب یہاں پر سنو میرے عزیز دوستو، آپ کو حیرت ہوگی، یہ نہیں پوچھا تم پہ زمین کتنی ہے، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا، صورت و سیرت بلا جواب، اخلاق لا جواب۔ کہنے لگے بیٹے میں تمہیں جانے دوں گا مگر ایک بات میری مانو۔ ادھر ابو صالح کی قربانی بھی دیکھو، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے منظور ہے، جو چاہو مجھ سے کروا لو دنیا میں، مگر آخرت میں میرا دامن نہ پکڑنا، میرا محاسبہ نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ کہا بیٹے تمہیں ہماری شہزادی سے، ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ جی جی، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ گھر پہ مشورہ کر کے بتاؤں گا، ایسے کیسے کر دوں، زندگی بھر کا سوال ہے، جی نہ۔ کہا حضرت مجھے منظور ہے۔ کہا یہ تو جان لو کہ بیٹی کیسی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، جی، پیروں سے بھی معذور ہے، چل نہیں سکتی، کانوں سے بھی معذور ہے، سن نہیں سکتی، زبان سے بھی معذور ہے۔ انہوں نے کہا پتا کیا کہ مجھے پھر بھی منظور ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یار کتنی بڑی بات ہے، یہ کم بڑی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ایک جوان خوبرو جس کے وہاں رشتوں کی کوئی کمی نہیں، جی جی، کہہ رہے ہیں منظور ہے مجھے، بس سیب جو کھایا ہے وہ جو مجھ سے چوک ہو گئی ہے اس کو درگزر کر دو۔ جی، آئے ہے نکاح ہوا۔ آپ نے جب پہلی دفعہ اپنی زوجہ کو دیکھا، یہ غوث پاک کی امی جان ہے، نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بتایا اس کے بالکل برعکس، آنکھیں بھی سلامت ہیں، سماعت بھی سلامت ہے، قدم بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، صورت کا بھی جواب نہیں، سیرت کا بھی جواب نہیں۔ پہنچ گئے انہی کے پاس، جا کر کے کہنے لگے حضرت ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کسی اور لڑکی سے میرا نکاح کر دیا۔ کہا نہیں بیٹے، لڑکی وہی ہے، اللہ نے تجھے تیرے صبر کا بدلہ دیا۔ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। हजरत आपने जो कहा फिर उसका क्या मतलब था? का बात वो भी सही थी। वो बात कैसे सही हो सकती है? सुनो, उन्होंने कहा, मैंने कहा ना मेरी बेटी नाबीना है, तो मतलब ये है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कुछ देखा ही नहीं, तो खिलाफ शरीयत देखने से क्या हो गई? वो नाबीना हो। खिलाफ शरीयत ना सुना तो खिलाफ शरीयत सुनने के हवाले से समात नहीं, गोया के सुना ही नहीं। सही बात। पैरों से पैर, हाथ, कान, आंखें, हर उज़्व का और अपने तमाम आज़ा का अगर मेरी बेटी ने उन तमाम आज़ा को शरीयत के दायरे में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जब बेटी उनकी बीवी अबू सालेह की, नाना भी वली, माँ भी है कनीज़े फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, बाप है गुलामे हजरत इमाम हुसैन, बल्कि मैं ये कहूं और ये सच है, नजीबुत तरफैन सैयद गौसे पाक, एक सिलसिला जाता है इमाम हसन तक। क्या बात है। अब्दुल्ला अल महज तक पहुंच जाता सिलसिला। अब्दुल्ला अल महज ये बेटे हैं इमाम हसन मुसन्ना के। इमाम हसन मुसन्ना बेटे हैं हजरत इमाम हसन के। जी। और इमाम हसन बेटे हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के। और फातिमतुज़ ज़हरा बेटी हैं जनाबे मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा। और एक तरफ से सिलसिला पहुंच जाता हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक। जी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत मौला अली और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के। और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा शहजादी हैं शहंशाह कौनो मकां की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नजीबुत तरफैन, और जब जो दो ऐसे अजीम वजूद का संगम होता है तो उस घर में पैदा होते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना यार, जोर से, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो, सुभान। गौसे आजम है आजम मकाम आपका, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो मेरे साथ, इसलिए है वली है। आज हम तकरीर कर रहे हैं साबरी साउंड, सुभान अल्लाह, और बड़ी बड़ी दूर तक जाता है माशाल्लाह। क्या नाम है भी साउंड का? साबरी साउंड ना, माशाल्लाह। यहाँ तकरीर कर रहे हैं, पूरी बस्ती में, पूरे कस्बे में आवाज जा रही है, मगर बाई माइक, विदाउट माइक नहीं। विदाउट माइक तो हो सकता वहां तक ना पहुंचे, चूंकि मजमा बहुत है। इरशाद भाई की पहुंच जाएगी वहां तक, शायद हमारी नहीं पहुंच पाएगी विदाउट माइक। मगर जब गौसे पाक तकरीर करते थे तो माइक नहीं था। क्या बात है, क्या बात। बोलो, ऊंचा बोलो जरा। और ये भी मैं हवाले के साथ बता रहा हूँ, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा अखबारुल अखयार में और भी कुतुब के अंदर, और ये मैं अपने खुतबा से भी 10 बस्ता कहता हूँ, जो बयान करो हवाले के साथ बयान करो। क्या रील बनाने का जमाना, वरना अपने मुखालिफिन, हमारे आपके मुखालिफिन रील बना करके कहेंगे कि सुन्नी बरेलवी ऐसी बातें करते हैं। जी, हक बात, बिल्कुल। और जब करामात के हवाले से गुफ्तगू करो तो सबसे पहले करामत के सबूत में कुरान पेश करो, सुभान अल्लाह, फिर हदीस पेश करो, फिर बुजुर्गों के अक़वाल पेश करो, फिर किताबें पेश करो, मगर सबसे पहले कुरान पेश करो। जी। जब करामात का सबूत कुरान में है तो कुरान लाओ, ताकि सामने वाला लाजवाब हो जाए। जी। सामने वाला लाजवाब हो जाए, आवाज आए सामने वाला। चूंकि फितनों का दौर है आजकल, यूट्यूब पे जो है ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो गौसे पाक के हवाले से भी माज़अल्लाह बड़ी भद्दी भद्दी बातें करते हैं। बोलिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे ये ऐसी ऐसी बकवास करते हैं माज़अल्लाह कि मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। और करामात का मजाक उड़ाते हैं। अरे किसी ने झूठी करामत बयान की तो वो झूठा है ना, मेरा गौस तो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। मेरा गरीब नवाज कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। किसी ने झूठी करामत बयान की वो जाने। अब मुहद्दिसीन में
محدثین نے جو احادیث کی اصطلاحیں ہیں رکھی ہیں، حدیث موضوع نہیں ہوتی ہے، تو کیا حدیث موضوع کی وجہ سے اصل حدیث کا انکار ہو جائے گا؟ کوئی راوی اگر جھوٹا ہے تو کیا سچوں کا انکار ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کرامت کی جہاں تک بات ہے، قرآن سے ثبوت ہے کرامت۔ جی بے شک، زور سے بولو۔ ارے کرامت کہتے ہیں خلاف عادت کسی امر کا واقع ہو جانا، جی عقل کے خلاف ہو۔ جیسے آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں نہ بیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوا میں، تو ڈھکیا میں نہیں، پورے ضلع مراد آباد میں صبح تک خبر وائرل ہو جائے گی اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری ہندوستان میں، پوری دنیا میں، جی جی کہ بھیا وہ بندہ زمین پہ نہیں بیٹھا تھا، ہوا میں بیٹھا تھا۔ صحیح بات ہے، عادت کے خلاف، چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوگا نیک بندے کے ذریعے تو کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو نا یار، کیا ہے؟ کرامت۔ وہ کرامت نبی کے معجزے کا فیضان ہوتی ہے۔ جی جی نبی سے سرزد ہوتا ہے عادت کے خلاف کوئی کام تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ عادت کے خلاف۔ سنو، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ لوگ وہاں، جی میں آپ کو بولوں کہ بھائی صاحب ذرا وہ کرسی یہاں لانا، تو کتنی دیر میں لا سکتے ہو آپ؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤ گے؟ نہیں نہیں، ارے بولو لے آؤ گے؟ وہاں جو سائیڈ میں بیٹھے ہیں بالکل اس طرف، ان سے بولو بھی کرسی یہاں لے کر کے آؤ، پلک جھپکنے سے پہلے نہیں لائیں گے، نہیں لا سکتے۔ لیکن قرآن کی آیت سنو، سورہ نمل 19واں پارہ آیت نمبر 39 اور 40۔ ویسے آیت نمبر 38 سے سناؤں میں، تفصیل ہے خیر، مگر اس کا اختصاراً یہ بات سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس آ رہی تھی۔ آپ نے یہ چاہا ان کے آنے سے پہلے وہ جس تخت شاہی پہ بیٹھتی ہیں اور اس تخت شاہی کو اپنے ملک میں چھوڑ کے آئی ہیں وہ، اور اس کو لوک کر کے آئی ہیں، کئی دروازوں میں بند ہے، وہ تخت اگر میرے دربار میں ان کے آنے سے پہلے آ جائے گا تو وہ تخت کو دیکھ کے حیرت میں پڑ جائیں گی، اور ان کے دل میں سمجھ میں یہ بات آ جائے گی انہیں کہ پاور میرے پاس نہیں ہے، پاور تو اللہ کے پیغمبر سلیمان کے پاس ہے۔ اے سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا آیت نمبر 38، قرآن سے بتا رہا ہوں، سب کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، جی نہیں رکھ سکتا۔ میں اپنے خطبہ سے اسی لیے کہتا ہوں جو بولو مضبوط انداز میں بولو۔ صحیح بات، اچھا پیغام۔ ایکم یاتینی بعرشہا، حضرت ہے آیت، جی جی سارے حفاظ بیٹھے ہیں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت، ارے بعرشہا میں ہا ضمیر بلقیس کی طرف، بلقیس کا تخت کون لے کر کے آئے گا میرے پاس اس کے آنے سے پہلے؟ حالانکہ وہ آنے والی ہیں، قریب آ چکی ہیں، کتنے میل کی مسافت پر اس کا تخت ہے، وہ تخت چاہیے، بلقیس آنے والی ہیں، یہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ دنیا میں کسی میں ہمت ہے تو کرے بات، وہ جو کہتے ہیں کرامت ہوتی نہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ، عادت کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ، ہوتا ہے، ہوا ہے، قرآن میں ہے۔ اب سنو، جب انہوں نے یہ کہا، قال عفریت من الجن، اب ایک جن کھڑا ہوا یا بیٹھ کر کے اس نے یہ کہا، اس جن نے کیا کہا؟ اب تم کہو گے حضرت جن بھی ہوتے تھے ان کے دربار میں؟ ہاں، جنات پر بھی حکومت تھی ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنات پر بھی حکومت، چرند پرند بھی ساتھ رہتے تھے۔ ہدہد کا ذکر ہے اسی سورہ نمل میں، تھوڑا پیچھے جا کر کے چونٹی کا بھی ذکر ہے، وقت ہوتا تو سب کو بیان کرتا، مگر میرے بعد پروگرام اور بھی چلنا ہے اور مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ بھائیو سنو، سورہ نمل کو پڑھیں وہ لوگ جن کے عقائد میں کچھ کنفیوژن آ گئی ہے، صحیح بات ہے، درست ہو جائے گا عقیدہ۔ انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے بھی اعتراض کیا تھا کہ صاحب اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کیسے بات ڈال دیتا ہے؟ نبیوں پہ آتی ہے، نبیوں پہ بے شک وحی آتی ہے، وہ قطعی ہوتی ہے، مگر الہام کی جہاں تک بات ہے، اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ جی جی، میں نے کہا وہ تو اللہ کے نیک بندے، قرآن میں 14ویں پارے میں سورہ نحل میں یہ آیت موجود ہے، پڑھ رہا ہوں، سرچ کر کے دیکھ لینا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ جی بے شک، تو شہد کی مکھی کو الہام ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ہوگا؟ جی جی، وحی جو ہے وہ قطعیت ہوتی ہے، اس میں میں اس
مراتب کا فرق ہوتا ہے. دوسرا وحی کا دروازہ بے شک بند ہو گیا، مگر اللہ چاہے تو بے شک الہام کی میں نے بات کی ہے، بے شک ایک خاص اصطلاح ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. توجہ ہے آپ لوگوں کی جی حضرات، وحی کا دروازہ تو بے شک بند ہو گیا، مگر سچے خواب کا حصہ باقی ہے. سچے خواب کا حصہ، ارے خواب کے ذریعے نے اب آج کل کیا ہو رہا ہے نا، یہ لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کیسے کر دیا، ہم سے تو نہیں ہوتا. تو جب تم ان کی طرح ہو ہی نہیں تو انہیں اپنی طرح کیوں سمجھ رہے ہو؟ جی صحیح بات ہے بالکل. ہاں اب سنو، دیکھو یہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے تخت چاہیے بلقیس کا اس کے آنے سے پہلے. جن نے کہا کہ حضرت آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا. جی سبحان اللہ. یہ جن کی پاور تھی، اب انسان کی سنو اور قرآن سے سنو، صراحت النص سے سنو. صغرا کبرا لگا کر کے ثابت نہیں کیا جائے گا، بالکل سیدھا سیدھا ایک ایک لفظ کا ترجمہ. قال الذی عنده علم من الکتاب، آیت نمبر 40. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولے جن کے پاس کتاب کا علم ہے. تفسیر پڑھو اس کی، ان کا نام ہے آصف بن برقیہ. یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ان کے صحابی ہیں، اور صحابی نبی نہیں ہوتا، سبحان اللہ. وہ ولی ہیں. زور سے بولو کیا ہیں؟ ولی. ہاں بے شک مقرب ولی ہیں جو کہ صحابی ہیں. کیا ہیں بولو؟ انہوں نے پتا کیا کہا؟ جن نے کہا تھا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے، محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے بلقیس کا تخت لے کے آ جاؤں گا، انہوں نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لے کے آ جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبل ان یرتد الیک طرفک. کیا بات ہے. پلک، سارے لوگ بولو نا یار، پلک جھپکنے سے پہلے. وہاں سے کرسی یہاں آپ تھرو بھی کریں نا، پھینکیں بھی نا، تب بھی پلک جھپکنے سے پہلے نہیں آئے گی. مگر وہاں کتنے میلوں کی دوری پر تخت بلقیس ہے، لوک ہے، دروازوں میں بند ہے، اور پھر آصف بن برقیہ نے لانے کی نسبت اپنی طرف کی، میں لے کے آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا خرق عادت کے خلاف کسی کام کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہونے سے شرک نہیں ہوتا. ہاں مستقل بالذات مانو گے تو شرک ہوگا. مستقل بالذات کوئی سنی مانتا ہی نہیں ہے کسی کو اللہ کے علاوہ. طاقت دینے والا وہی ہے. زور سے بولو یاد ذرا، طاقت دینے والا وہی ہے، پاور دینے والا. مگر یہ جب پاور ہے اور قرآن میں ہے تو ماننے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ جی صحیح بات ہے. صحیح بات. میری بات شاید آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا. کل کو یہ نہ کہنا کہا ہی تو تھا، کیا پتہ لایا کہ نہیں لایا. اب سنو قرآن کی اس آیت کا اگلا حصہ. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَ، جب دیکھا تو تخت وہیں پہ رکھا ہوا تھا. تخت آ گیا. کیسے آیا اللہ جانے، اور وہ لانے والا بے شک اللہ کی خاص مدد سے لایا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لایا. مگر لایا تو ارے اب ہمارے سمجھ میں آیا تو کہ سلیمان کے دربار میں رہنے والے ان کے صحابی کی جب پاور یہ ہے تو امام الانبیاء کی پاور کیا ہوگی، ان کے صحابہ کی پاور کا عالم کون اندازہ لگا سکتا ہے. اے میرے بھائیو، کرامت اس کو کہتے ہیں کہ عقل پلک جھپکنے سے پہلے تخت آنا یہ عقل میں نہیں آتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، مگر ہوا ہے، اس لیے ہم نے بھی کرامت کو مانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. دار رسالت، دار غوثیہ، جشم غوث الورا، دار حیدری. ارے بھائی ذرا نعیم کا بھی خیال کر لینا بعد میں کمیٹی والوں. ہاں یہ جو ہے ورنہ سوچ لینا یہ جائے گا نہیں پھر یہاں سے. ہاں پھر یہیں پہ رک جائے گا، اس کا ذرا خیال کر لینا. ٹھیک ہے نا بھی صغیر بھائی؟ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا. اس کو کہتے ہیں کرامت.
اور اسی سورہ نمل میں وقت ہوتا نا تو میں تفصیل سے اور بتاتا، اور یہ بات میں نے اپنے خطبہ سے ادباً جو ماشاءاللہ کرتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کی زبان پھسلی ذرا سی پھسلی تو خیر کوئی بات نہیں ہے وہ، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے غیر محتاط اقدام کیا تقاریر میں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے اہل سنت کی جگ ہسائی ہوگی۔ بڑے بڑے عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صاحب اچھی خاصی نظامت کرتے تھے، وہ ماشاءاللہ اچھے ناظم تھے، میں بھی ان کا بڑا ادب کرتا ہوں، اور بے شک وہ بعمل بھی ہیں، مگر پتہ نہیں وہ کہاں سے کرامات بیان کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ٹھیک ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، مگر ایسی انہیں بھی کیا ضرورت ہے تکلفات کرنے کی کہ اہل سنت کا مذاق اڑے؟ بھئی آپ تو پبلک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دو کہ کرامت ثابت ہے قرآن سے۔ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ بتاؤ جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ مت سوچو کہ کتنی دفعہ بیان کریں، رہے اتنی دفعہ بیان کرو کہ پبلک کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں جہاں تک پہنچا نتیجے پہ وہ یہ ہے کہ تقریر میں ندرت لانے کے لیے اور نئی نئی باتیں لانے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ اب نئی بات، اچھا سچائی بھی آپ تلاش کرو تو ہمارے علماء نے جن کتابوں کو معتبر قرار دیا ہے ان سے بیان کرو۔ یہ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہیں تو وہ بھی مانتے ہیں جو کرامات کے حوالے سے اف اینڈ بٹ کا شکار ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب کے نزدیک مسلم ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تقریر ہوتی تھی پیران پیر روشن ضمیر کی تو جیسی آواز آگے بیٹھنے والوں کو آتی تھی ویسی ہی آواز پیچھے بیٹھنے والوں کو آتی تھی۔ ارے بولو نا یار زور سے ذرا، اور مچل کے بولو میرے بھائیو۔ کیا شان ہے غوث پاک کی، اسی لیے ہمارے امام نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وقت سے میں نے کافی زیادہ تقریر بھی کر دی ماشاءاللہ، اور خیر آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا، اور بلکہ میں تو آج کہہ رہا تھا کہ ڈھکیا والوں نے شاید ہی کوئی کانفرنس یا جلسہ کیا ہو جس میں اس خاکسار کو یاد نہ کیا ہو ماشاءاللہ۔ یہ محبت ہے ہمارے احباب کی اور آپ سب کی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں نے جو تقریر کے شروع میں کہا تھا ہمارے حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور آپ کے ہمارے جتنے بھی اعزاء اقربا اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ ان سبوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا پتہ یار انسان خدا کی قسم کب کون سی اس کی ملاقات آخری ملاقات ہو، اس لیے بھیا محبت سے رہا کرو، اپنے دلوں سے نفرتیں ختم کرو، پیار بڑھاؤ۔ ایک دوسرے کی پارٹی بندی بھی چلتی ہے نا، ٹھیک ہے وہ ایک ہمارے ڈیموکریسی کا پارٹ ہے، لیکن اس کو نا اتنا زیادہ سیریسلی مت لو کہ بول چالی بند کر دو، اس کے گھر پہ پروگرام میں، اس کی پارٹی میں پروگرام میں جانا ہی بند کر دو۔ اب اس پروگرام کو یہ دیکھو کہ یہ اگرچہ دوسری پارٹی میں ہے مگر ذکر میرے مصطفیٰ کا کر رہا ہے، اس کو سلام بھی کرو، آپس میں بات چیت بھی رکھو، دعا سلام رکھو، اور سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ ارشاد بھائی ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔